الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ننھی منی بچیوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم لے کر آ گئے ہیں پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین۔ جی، میرا پیارا دین ہے دین اسلام، جو کہ ہے بہت پیارا دین تو ہمارا اسلام ہے نا، وہ پروگرام تھوڑی ہے، وہ تو اسلام دین ہے ہمارا، وہ بہت پیارا ہے، اور اسی پیارے پیارے دین کی پیاری پیاری باتیں پیارے پیارے بچوں کو سکھانے کے لیے آتا ہے یہ پروگرام میرا پیارا دین۔ جی ماشاءاللہ۔ یہاں تو بچے جوش میں نظر آ رہے ہیں جو گھروں پر موجود ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور دلچسپی کے ساتھ اس میں جو پیارے پیارے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور کیا کیا ہونے والا ہے وہ ابھی آگے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، مل کے درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے فضیلت بھی سن لیتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ٹھیک ہے جی، چلے اب وہ پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو شروع ہو چکا ہے پروگرام، اور اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں بھی، ہمارے اسماعیل بھائی بھی موجود ہیں۔ خیریت سے اسماعیل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور اس کے بعد موجود ہے ہمارے، شامی بھائی، انہیں بتانے دینا بھائی، ان کے پاس بھی مائک ہے، زبان بھی ہے جی، جامی، زور سے۔ جامی، جامی، پورا نام کیا ہے؟ جامی رضا تاری، جامی رضا تاری۔ اور ابو کا نام کیا ہے؟ جنید، ان کا بھی پورا بتائیں۔ جنید رضا تاری۔ ماشاءاللہ، جنید رضا تاری، واہ بھائی واہ۔ اور آپ کے ابو مدنی چینل پہ آتے ہیں؟ جی، کیا کرتے ہیں آ کے؟ ابو کا کام، ابو کو ہی نہیں پتہ کہ ابو کیا کرتے ہیں مدنی چینل پہ، کیا کرتے ہیں، کون سا پروگرام ہے، نہیں پتا؟ ابو کا پروگرام نہیں دیکھتے؟ ابو کا دیکھتے تو نام نہیں پتا۔ روحانی علاج تو نہیں ہے؟ جنید بھائی ہمارے روحانی علاج میں تو آتے ہیں، تعویذات بتاتے، استخارہ اور کیا کیا بتاتے ہیں۔ آپ کو نہیں آتا کوئی وظیفہ؟ آتا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں آتا آپ کو؟ دیکھ لیں، سوچ لیں جب تک ہیں۔ ماشاءاللہ روحانی علاج آپ دیکھتے رہتے ہوں گے پروگرام، اس میں ہمارے جنید بھائی آتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، تو وہ آپ کو پتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ روحانی علاج نہیں دیکھا آپ تو؟ دیکھا ہے، اس میں آتے ہیں جنید بھائی، بتاتے ہیں نا، وظیفے بتاتے ہیں، یہ پیٹ میں درد ہو تو یہ پڑھ لیں، کان میں درد ہو تو یہ پڑھ لیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے بھائی، اس کے بعد کون ہے بھائی ہمارے ساتھ؟ محمد بلال رضا تاری، بلال رضا تاری کے ابو کا نام کیا ہے؟ آصف اللہ خان، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بلال بھائی کے بڑے بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ، محمد علی رضا بھائی، ماشاءاللہ، محمد علی رضا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور کون ہے ہمارے؟ محمد بغداد رضا، بغداد رضا۔ بغداد کہاں ہے یہ شہر؟ عراق میں، اور یہاں کون سے ایک بڑے مشہور اللہ کے ولی کا مزار ہے؟ غوث اعظم، غوث اعظم، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں بغداد میں، کیا بات ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے ماشاءاللہ۔ اور اب وہاں کون ہے بھائی؟ وہاں مطلب وہاں گھر پہ کون ہے؟ یہ آپ سب ادھر دیکھنا شروع ہو گئے، وہاں تو ہمارے کیمرہ مین وغیرہ موجود ہے، لیکن یہاں گھر پہ کون ہے بھائی؟ تو گھروں پر جو ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ خود سے بتائیں گے کون ہے ہمارے ساتھ، اور آپ کے لیے ہم سوال بھی ایک دے دیتے ہیں۔ یہ بتائیں، اذان میں اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے؟ کس کو پتہ ہے یہاں پر؟ چلے ابھی تو گھر پر ہم نے دیا ہے سوال، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اذان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے؟ جی 2 بار، سوچ لیں، کیسے 2 بار؟
اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 2 ہو گیا. اللہ اکبر یہ اللہ. کتنا ہو گیا؟ 4. آگے آگے اذان دے. چلے بھائی بغداد بھائی سے اذان سنیں. چلے شروع کریں. ہاں الا اللہ. پوری سنو. ہاں پوری سنا دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی بار ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ. ہاں تو 2 بار گئے نا جی. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے 2 بار ہو. حی علی الصلاح حی علی الصلاۃ 2 بار. حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 بار. ہاں اللہ اکبر 2 بار. کتنے ہو گیا؟ 6 بار. شروع میں 4 تھے اب 2 ہو گیا. 6 ہو گئے نا. اور آخر میں لا الہ الا اللہ. تو کل کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے؟ 2 بار. ابھی تو گنا ہے 6 بار آتا ہے نا جی. 6 بار اللہ اکبر آتا ہے. اور اچھے سے ہم نے اذان بھی دینی ہے. ٹھیک ہے سارے تلفظ وغیرہ بھی اور اچھے کرتے ہیں ماشاءاللہ. بغداد بھائی نے بڑی اچھی کوشش کی اور ہم نے اس طرح گن بھی لیا. تو اب سوال بھی دے دیا جواب بھی دے دیا. پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ تو آئیے چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث. اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم حدیث پاک یاد کرانے کی کوشش کریں گے. تو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. دیکھتے ہیں کون جلدی سے یاد کرتے ہیں. عربی بھی ترجمہ بھی جو گھروں پر موجود ہیں. آپ بھی حدیث پاک بھی سنا سکتے ہیں اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں. اور خاص طور پر ابھی ہم حدیث پاک آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے. اس کو آپ اچھے سے انداز سے لکھ کر ہمیں سینڈ کریں. خوبصورت سا بڑا خاص طور پر صحیح ہو. اول تو زیر زبر پیش جہاں ہونا ہے ان کو وہیں ہوں اپنی جگہ پر ہوں. ادھر ادھر نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے اس کو اچھا سا لکھیں. اس کے اندر آپ جو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جو اپنی کریٹیوٹی آپ دکھا سکتے ہیں یا جو حدیث پاک میں بات بیان کی ہے آپ اسے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی سینری یا جو کچھ آپ بناتے ہیں اس کے ذریعے اس کو شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کی جو بیسٹ پکچر آف دا ڈے بھی ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیث پاک آج ہم یاد کرنے والے ہیں. جی اسکرین پر دکھائیں. اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ اس کی جلدی سے تصویر کھینچ لیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت شان بیان ہوئی ہے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی کیا کہیں گے عنہما. دو ہے نا ایک امام حسن ہے اور امام حسین ہے. تو جو 2 کے لیے کہتے ہیں تو رضی اللہ تعالی ہما. ٹھیک ہے. اور اگر 3 ہو 4 ہو تو انہم. اور 1 ہو تو انہو. ہاں. اور جو ہے اگر کوئی مؤنث ہے خاتون ہے 1 ہے تو ان کے لیے انہا. اور اگر 2 مؤنث ہیں تو ان کے لیے انہما. ان کے لیے مرد اور عورتوں میں 1 ہی آئے گا. 2 ہیں تو انہما. اور اگر 3 خواتین یا اس سے زیادہ ہیں تو انہنہ. یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلے کچھ تو یاد کریں. اور یہاں پر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے کہ وہ کس کے سردار ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. زبردست. امام حسن اور حسین بھی جنتی. نہ صرف جنتی بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. چلے بھائی یاد کرتے. جابی بھائی یاد کرنے کا وظیفہ ہے کوئی جلدی سے یاد ہو جائے. چلے جی یاد کرتے. الحسن والحسین الحسن والحسین الحسن والحسین. سنائیں جی. سنا دے الحسن والحسین جی. الحسن والحسین جی. الحسن والحسین والحسین جی. الحسن والحسین. حسین. ٹھیک ہے جی. اب آگے یاد کرنی ہے بھائی. ادھر 2 یاد ہو گئے تو الحسن والحسین سیدا شبابی. سیدہ شبابی. جی.
الحسن والحسین. الحسن والحسین سیدہ شبابی. جی. الحسن والحسین سیدہ شبابی. سیدہ پڑھ رہے ہیں آپ, سیدہ. سیدہ ہاں, شبابی. شبابی. جی. کیا ہوا؟ یاد کر رہے ہیں ابھی تو. تو ادھر تو ہو گیا, یاد کر رہے ہیں ابھی تو. الحسن الحسن والحسین والحسین حسین سیدہ سیدہ شبابی. شبابی. جی. اب آپ اتنی دیر سے یاد کریں گے تو پھر سارا پروگرام آپ کو حدیث پاک یاد کرانے میں ہو جائے گا پورا. پھر باقی سیگمنٹ کہاں ہوں گے؟ بعد میں ہوں گے, اگلے دن. صرف آپ کو حدیث ابھی ہوں گے تو پھر جلدی یاد کریں نا. جی. جامی بھائی, الحسن الحسن والحسین سیدہ. سیدہ سیدہ نہیں, سیدہ سیدہ شبابی. شبابی. جی. یاد کریں کوشش کر کے. وہ آگے جا رہے ہیں بغداد بھائی اور علی رضا بھائی. ٹھیک ہے جی, چلے آگے یاد کرتے ہیں. اہل الجنتی اہل الجنتی اہل الجنتی اہل الجنتی اہل الجنتی. اہل الجنتی. جی. صرف اتنا سنا دیں, اہل الجنتی. اہل الجنتی. جی. اہل الجنتی. جی. اہل جنتی. الجنتی. جی. اہل الجنتی. اہل اہل الجنتی. اہل نہیں, اہل. اہل ہاں, جنتی. جنتی. ٹھیک ہے, کوشش کرنا ہے صحیح یاد کرے. چلے بھائی, اب یہ کتنے ورڈز ہو گئے؟ ایک الحسن والحسین, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سیدہ شبابی. سیدہ شبابی, اور آخر میں اہل الجنتی. تو یہ سے 3 پارٹ میں کر کے ذہن میں بٹھا لیجئے. الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شبابی سیدہ شبابی اہل الجنتی. اہل الجنتی. جی. جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے یاد کیجئے. ٹھیک ہے, میں یاد کرا رہا ہوں, ذہن میں بٹھائیں گے. پہلے ہم پڑھیں گے الحسن والحسین, پھر اس کے بعد سیدہ شبابی, اور پھر اہل الجنتی. تو 3 پارٹس میں آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیے. زور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گا. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی. آخری دفعہ پڑھا رہا ہوں, پھر آپ نے سنانا ہے. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی. جی بھائی, علی رضا بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین الحسن والحسین اہل سید شبابی سیدہ الف مدہ ہے یہاں, سیدہ شبابی اہل الجنتی. سبحان اللہ. اچھی کوشش لیکن تھوڑی کچی. جی. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی. جی. سبحان اللہ, اچھا سکھایا. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی. جی جامی بھائی. الحسن والحسین زبردست. سیدہ شبابی ہاں, اہل الجنتی. سبحان اللہ, سبحان ماشاء اللہ. لیکن پوری مدد شامل تھی پیچھے سے ہمارے بلال بھائی کی طرف سے. ہے کیسا ہو رہا تھا جامی بھائی؟ تو ماشاءاللہ. چلے, بلال بھائی نے تو یاد کی, بڑی اچھی بات ہے. چلے بھائی, اس کو اور پکا کرنا ہے آپ نے. کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, وہاں پر آپ کو یہ پروگرامز, دیگر پروگرامز بھی مل جائیں گے, اور بہت اچھی اچھی پوئم, نظمیں, اور بچوں کے لیے جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے. تو وہاں جا کر بھی آپ یہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں, دیگر پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں. آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جی سنائیں. حسن اور حسین حسن حسین جنت نوجوانوں کے سردار ہیں. زبردست. جی. اور یہ حسن حسین کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے.
آپ کے نواسے ہیں اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں جی. چلے بھائی آگے. حسن اور حسین حسن اور حسین جنتوں کے جنتی نوجوانوں کے جنتی اور نوجوانوں کے نہیں نوجوانوں کے سردار ہیں. نوجوانوں کے کیا ہیں؟ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. چلے بھائی اب آپ سنائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. زبردست. میں سمجھا پہلے عربی سنا رہے پھر ترجمہ سنا رہے. چلے بھائی آپ میں کوئی ہے جو عربی اور ترجمہ دونوں سنائے؟ بلال بھائی چلے کوشش پہلے بلال بھائی سے کراتے ہیں. ابھی تھوڑا رک جائے سانس لیں آرام سے. سنیں بغداد بھائی سے پھر سنائیے گا. جی. الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جی سبحان اللہ. اچھا اب یہ سیدہ یا سیدی یہ دیکھ لیجیے. اچھا یا کے نیچے زیر پڑیں گے ٹھیک ہے. یا پر زبر نہیں. سید بعض سید بھی بول رہے ہوتے تو سید نہیں بلکہ سید. اسی طرح سیدہ یا الف ہے ٹھیک ہے. جو سیدہ شبابی اہل الجنتی امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. زبردست. تو اس حدیث پاک کو یاد رکھنا ہے. آپ ٹائم بھی آگے ہو رہا ہے اور ابھی ہم نے کہاں چلنا ہے؟ جو تصویریں بیچتے ہیں نا بچے ان کی تصویروں کی طرف چلنا ہے ٹھیک ہے جی. آئیے تصویریں کون سی موجود ہیں بھائی ہمارے ساتھ تصویریں دکھا دیں. جی پروگرام میرا پیارا دین اور سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس. ترجمہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. قال رسول اللہ لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ ہوگا اور لکھنے والے کون ہیں بھائی؟ بہت چھوٹا نام ہو گیا. علی حیدر اتاری. واہ بھائی واہ زبردست. کہاں سے؟ گوجرا سے ہیں بھائی ماشاء اللہ زبردست. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے علی رضا بھائی پڑھیں گے. نہیں پڑھ رہے؟ علیکم بسنتی تم پر میری سنت لازم ہے. ہند بریلی شریف سے ماشاء اللہ بنتے نور محمد. جی نام تو بہت چھوٹا ہے. بنتے نور محمد. ہاں بھائی تم پر میری میں کیا غلطی ہے؟ میری لکھنے میں ہاں یا پانگ ہے بھائی. نقطے کھا لیے کیوں بھائی؟ تو نقطے نہیں کھانے آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے. تو مری ہو گیا اب یہ تو یہ کہ نقطے آنے ضروری ہیں. اور ماشاءاللہ گنبد بنایا زبردست اچھے انداز سے. ڈیزائننگ کلرنگ بڑی زبردست کی ہے ماشاءاللہ بہترین. جی نیکسٹ. جی حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارض کلھا مسجد. ساری زمین مسجد ہے. آئی لو دعوت اسلامی. اور یہ پھر کون ہے؟ علی حیدر اتاری گوجرا سے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. اب یہ تو ہمیں دکھ ہی نہیں رہا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغداد بھائی پڑھ رہے. سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. قال صلی اللہ علیہ وسلم البزاق پڑھ رہے. البزاق مسجدی فل فی المسجد. ہاں آگے. خطیئتن. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. سبحان اللہ. عائشہ والد اور والد صاحب کا نام بھی لکھا ہے. کیا ہے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ظہیر احمد ہے بھائی والد صاحب کا نام. اچھا کوئٹہ سے ماشاءاللہ زبردست. اور تعریف بھی کر دیں ڈیزائننگ وغیرہ کی. بتا دیں کیسا لکھا ہے. بغداد بھائی کرے نا یہ تو بغداد بھائی نیکسٹ ہوسٹ تیار ہو گئے بھائی ماشاءاللہ زبردست. سبحان اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے آپ کو. جی تو کہہ دیں نیکسٹ. جی ہاں چلے بھائی. یہ کون پڑھے گا؟ پڑھیں علی رضا بھائی پڑھیں گے. چلے. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. جی الارض کلھا مسجد. ساری زمین مسجد ہے. زبردست. آگے کیا لکھا ہے؟ عمر ایوب اتاری. عمر ایوب اتاری ہیں ماشاءاللہ. اور کہاں سے ہیں؟
फैसला बात फैसलाबाद से हैं जी। चले जी, और आपने तारीफ वगैरह नहीं की, अच्छा लिखा आपने, कैसा लिखा? सुभान अल्लाह कह दिया। चले भाई माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता फरमाए। और सवाल हमने आज क्या दिया हुआ है, कितनी बार अल्लाह अकबर कहना? 2 मरतबा 3 नमाज अजान में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं? सवाल का जवाब भी आपने देना है। चले जी, और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी चलते हैं। इस्माइल भाई बड़ी देर से बैठे हुए हैं अपने सेगमेंट के लिए, आपसे कलाम भी सुनना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कलाम की तरफ जी। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी कलाम सुना रहे हैं हमारे इस्माइल भाई जी। कौन सा कलाम सुना रहे हैं इस्माइल भाई? वहाँ क्या जूदो करम है शे बदहा तेरा। वाह वाह, क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चले जी सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब वागा क्या जो दो करम गए शगे बदहा तेरा। वागा क्या जो दो करम है शगे बदहा तेरा। वागा क्या जो दो करम गए शगे बदहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे। तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे। तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देखे के तलवार तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देखे के तलवार तेरा। वागा क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा गुस्से खुशफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उससे खुशफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उससे
میرا دل بیٹا تیرا وغیرہ جو دو کرم ہے شگفت تیرا لگ سنتا ہنگی مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اسماعیل بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے. جی ماشاء اللہ. اور اب چلیں گے اپنے ایک نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اچھا سا سیگمنٹ آج آپ کے لیے لے کر آئیں. یہ وہ سیگمنٹ ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے نا، کبھی کرامات صحابہ، کبھی اسلام اور سائنس، اور آج ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا دین کی پیاری باتیں. اور دین کی پیاری باتوں میں آج بھی ہم پیاری سے ایک بات سنیں گے. اور آج کی پیاری بات کیا ہے جامی رضا بھائی؟ پتہ ہے؟ سوچ رہے ہیں بھائی آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی ہم نے بتایا نہیں آپ کو، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں بس توجہ یہاں رکھنی ہے. کیا رکھنا ہے؟ توجہ. ہاں، اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی نا، پھر میں کچھ بھی پوچھوں گا آپ ایسے ہی سوچنے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات ہو کیا رہی ہے. ٹھیک ہے جی بغداد بھائی، آج دین کی پیاری بات ہم یہ سننے والے ہیں. اور یوں کہہ لیجئے کہ دین ہمیں کیا ہے، دین جو ہے وہ دین میں ہمیں سے ایسی باتیں سکھائی جاتی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حدیث پاک بھی تھی نا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. سنی تھی حدیث پاک؟ تو اس طرح کے احادیث بھی ہیں. تو ہمیں لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیے، ایسی باتیں سنانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو آج جو ہم آپ کو بات بتانے والے ہیں وہ ایک بڑی فائدہ مند بات ہے. وہ یہ کہ ہمیں گھر سے اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے. گھر سے اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے. ہاں، اکیلے باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا اکیلے تھوڑا بہت، جیسے گھر کے سامنے کھیل رہے ہیں. اب جیسے تھوڑے آپ تو بڑے بچے ہیں، ایک تو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو تو بالکل گھر میں رکھیں. وہ ذرا ضرور بھی گئے تو پتہ چل رہا ہے کہاں چلے گا، کچھ نہیں پتہ ہوتا. اور جو تھوڑے بڑے بچے بھی ہیں وہ بھی جو ایک مخصوص جگہ ہے آپ کے لیے کہ بھئی یہاں پر آپ نے کھیلنا ہے، اتنی جگہ میں رہنا ہے تو وہیں رہے. اس سے آگے پیچھے پھر وہ دوستوں میں ہوتا اور وہاں چلتے ہیں، ادھر سے ہو کر آتے ہیں، وہ فلاں پارک ہے ادھر چل کے گھوم کے آئے. ہوتا ہے ایسے 4-5 جمع ہوگا. بھائی ہم بھی بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہونے والے ہیں، نوجوان. تو بھائی یہ ابھی چھوٹے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بنا کے اور پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اور جب ایسے کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی اگر ہم خود سے ادھر ادھر دور چلے جائیں گے؟ جی، اغوا کرنے والے آدمی بھی گھومتے ہیں. ہاں، اغوا کرنے والے کون گھوم رہے ہوتے ہیں؟ آدمی. ہاں، آدمی گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ ہیں ابھی کون؟ اغوا. بچے ہیں. اغوا نہیں ہے، ہاں بچے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ چھوٹے سے بچے ہیں اور وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے بچے. بچے نہیں ہوتے، آدمی. وہ آدمی ہوتے ہیں جو اغوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کو آدمی پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں. تو اب ہمیں اغوا ہونا ہے کہ پاس جانا ہے؟ نہیں نا، ہمیں گھر جانا ہے. گھر جیسے کوئی آرام تھوڑی ہوگا. پھر وہ تو بڑے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ تو ہاتھ پاؤں توڑ کے بھیک بھی منگواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب سوچ لیں، اب آپ کو یہ شوق چڑھا جی ہم بھی بڑے ہو گئے اور یوں ہو گئے، ادھر ادھر دور دراز گھومنے چلے گئے گلیوں میں ادھر آگے پیچھے، اور پتہ چل رہا ہے کوئی پکڑ کے لے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گی نا. تو ہمیں کیا ہے، اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، گھر میں رہیں. ٹھیک ہے، یا جو مخصوص جگہ جہاں آپ کی رکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہاں آپ نے کھیلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں تک محدود رہیں. اور پھر اس کے بعد بھی ہوشیار رہیں. کیا کریں؟ ہوشیار. ہاں، ہوشیار رہیں. ہوشیار کیسے رہیں گے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم جیسے گھر والوں کے ساتھ ہی گئے کہیں پر بازار میں گئے بغداد بھائی، اور وہاں کیا ہوا؟ گم ہو گئے یا گم ہو گئے؟ ہاں، گم ہو گئے. ہاتھ رہ گیا، چھوٹ گیا، کچھ آگے پیچھے ہو گئے کسی وجہ سے، خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ آگے پیچھے ہو گئے، مس ہو گئے. تو پھر کیا کریں گے؟ گھر کیسے جائیں گے؟ اپنے دماغ میں گھر کا راستہ یاد کریں گے. گھر کا راستہ دماغ میں یاد کریں گے. اس وقت یاد کریں گے بیٹھ کے کہ میرے گھر کا راستہ کیا ہے. تو پہلے سے یاد ہونا چاہیے نا. تو کہاں ہے جامی بھائی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ کون سے ایریے میں؟ PIB میں. چلے بھائی، گھر کا جو ہے وہ جگہ اور ایڈریس یاد ہے؟ پوچھ نہیں رہا. یاد ہے ایڈریس؟
ایڈریس نہیں یاد؟ یاد ہے؟ چلیں بھائی اچھی بات ہے، ایڈریس یاد ہو، گھر کا ایڈریس پتہ ہونا چاہیے، ابو کا نمبر یاد ہے فون ہے، اور گھر میں کسی اور کا نمبر بھی یاد ہے؟ ابو کا یاد ہے، چلیں ابو کا یاد ہے تو نمبر یاد ہے بلال بھائی جی، ہونا چاہیے نا یاد؟ اب بعد اوقات کہاں سے آیا بھائی، گھر کہاں ہے آپ کا بلال بھائی؟ سوچ میں پڑ گیا، ان کو پتا ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں گم ہوئے تو اللہ نہ کرے آپ گم ہو، ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، بھائی کسی وقت کیا ہو جائے پتہ نہیں ہوتا نا، تو اب آپ کوئی پوچھ رہا ہے گھر کہاں ہے بیٹا آپ کا، تو ان کو پتا ہے وہ کہاں ہے گھر پہ، تو گھر کہاں ہے نا، تو آپ کو خود پتا ہونا ضروری ہے، ان کے پتا ہونے سے کام نہیں چلے گا، صحیح ہے؟ تو گھر کا پتہ، ایڈریس وغیرہ، نمبر یاد ہے کوئی؟ بابا کا نمبر یاد ہے بس یہ نمبر وغیرہ صحیح ہے، اور ایڈریس بھی ہوتا ہے، پتہ ہے ایڈریس، تو ابھی تو ان کو پتہ، وہ کہہ رہے نہیں پتہ، تو پتہ کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ بچوں کے لیے بھی جو گھروں پر موجود ہیں، گھر کا پتہ ہونا چاہیے، گھر کا پتہ ہونا چاہیے، نمبر وغیرہ یاد ہونا چاہیے کہ کسی وجہ سے بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، گھر سے باہر جاتے چیز وغیرہ لینے گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں نا، تو اس وقت دماغ چلائیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہم کہاں سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں، ایک تو گھر کا ویسے بھی یاد رکھیں ہو سکے تو، کہ بعض اوقات قریب بھی ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے پتہ چل رہا ہے، اللہ کے ہوتے دو چار گلی بعد ہی ہوتے ہیں، تو وہ یوں بھی یاد رکھیں اور بکیا ایڈریس بھی یاد رکھیں، اور زیادہ احتیاط کریں، اکیلے ادھر ادھر نہ جانے کی کوشش کریں، اپنی عمر سے بڑا بننے کی کوشش نہ کریں اس معاملے میں، وہ یہی ہوتا ہے ہم تو بڑے ہو گئے بھائی، اب ہوتے ہیں نہیں بڑے، اور وہ ایسی شوق میں ادھر ادھر گھومنے چلے آتے ہیں، پھر گھومنے سے گم ہو جاتے ہیں، تو گھومنے سے گم ہونا نہیں ہے، کیونکہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے پکڑ کے لے جانے والے بھی ہوتے ہیں، غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، تو دین بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ایسی باتیں بتائیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، دین و دنیا کی بھلائی کی ہوں، تو اس لیے ہم نے اس بات کو اپنے سیگمنٹ کے اندر شامل کیا، اور اب اور بھی سیگمنٹ آنے والا ہے، کون سا سیگمنٹ آئے گا؟ کرامت صحابہ، وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے بھائی، یہ قول یاد کریں، اسلام اور سائنس، دی میرا پیارا دین، یہ تو چینج ہوتا ہے نا، ایک دن ہوتا ہے، اور ایک پرمیننٹ ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ پرمیننٹ مستقل ہوتا ہے، اسلامک جی یہ ہوتا ہے۔ چلیں جی، اسلامک ہسٹری کی طرف چلنے سے پہلے کالز ماشاءاللہ آ چکی ہمارے درمیان، آئیے کالز بھی شامل کرتے ہیں، جی بھائی کالز شامل کریں۔ میں پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے چھوٹے سے شہر کھچی والا سے سید زین العابدین ماشاءاللہ زبردست، کیف حالکم وقار باپو، الحمدللہ آج رب میں یہ نعت العالمین شریف علی سناؤں کل گا۔ حال۔ میں صحن حرم میں سبحان اللہ، آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، شرمندہ سا لرزیدہ سا، میں صحن حرم میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ بھائی، یہ سید زین العابدین بھائی جو ہمارے کھچی والا، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں، یہی ہے یا؟ ہاں، انہوں نے آج تو پورا اپنا ایڈریس بھی بتا دیا نا، ہم نے ان سے پہلے کہا تھا کہاں ہے، یہ پنجاب میں ہے نا، پنجاب کے چھوٹے سے کسی ضلع کے کوئی گاؤں وغیرہ انہوں نے بتایا، چلے اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ہمیں انفارمیشن ہو گئی، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، دعوت اسلامی کہاں کہیں انگلینڈ وغیرہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے کال، کہیں جو پنجاب کی کسی جگہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا کیف حالکم، اچھا حالکم ہوتا ہے تم سب کا حال کیا ہے، اور کیف حالکا آپ کا حال کیسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے کبھی کبھی جمع جو ہے وہ واحد کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے ہم کیا کرتے ہیں السلام علیکم، سلام کرتے ہیں السلام علیکم، علیکم ہوتا ہے تم سب پر سلامتی ہو، جبکہ ہم سلام کس کو کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو میں سلام کروں تو کیا کہیں السلام علیکم، اب یہ جو کم ہے یہ عربی میں مطلب ہوتا ہے زیادہ افراد، تین سے زائد افراد کے لیے، لیکن ہم کر ایک کو رہے ہوتے ہیں، تو سم ٹائم یوں بھی ہوتا ہے، خیر یہ لیکن یوز ہوئی ہے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، تو ہم سب کا حال پوچھ لیتے ہیں، آپ کیف حالکم، آپ سب کا حال کیسا ہے۔ اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے، زور سے بولنا ہے، جس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری سن رہے تھے، سیگمنٹ میں ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں جو آپ نے کی مکے سے
مدینے کی طرف. اب ہجرت ہوتے ہوتے وہ لمحات آ گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, مدینے والوں کے کیا جذبات ہیں, ان کو خبر پہنچ چکی ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. تو یہ تو بڑے خوش ہیں کہ آمد مصطفیٰ پر خوش تو ہوا جاتا ہے کہ آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے, مدینے میں ہو رہی ہے. تو بڑے خوش آگے جو ہے نا وہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عویمر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف ہجرت کر آ رہے ہیں تو ہم آپ کے آنے کی امید پر روزانہ نماز فجر کے بعد شہر مدینہ کے باہر ایک مقام ہے وہاں کر آپ کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے, ایک جگہ پر نا روز آ کر بیٹھ جاتے. اب پہلے زمانے میں فون وغیرہ ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی, پتہ چل رہا بس آ رہے, تو وہاں آ کر بیٹھ جاتے. اور جب دھوپ زیادہ ہو جاتی تھی, گرمی بڑھ جاتی تھی, تو واپس لوٹ جاتے تھے. پھر روزانہ آ کر اگلے دن پھر اسی طریقے سے آپ کا ویٹ کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اس دن بھی ہم روٹین کے مطابق دوپہر تک انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا. اور اس کے بعد جب ہم گھروں کی طرف جب ہم گھروں میں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے. ہم بیٹھے ہوئے تھے, دھوپ زیادہ ہو گئی تو ہم گھروں کی طرف چلے گئے. تو اتنے میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے. تو سب سے پہلے آپ کو ایک یہودی نے دیکھا جو ہمیں روزانہ آپ کے انتظار پہ بیٹھا ہوا دیکھا کرتا تھا. تو وہ بلند آواز سے پکارا گیا, اے لوگوں جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں. سبحان اللہ, اس نے پکارا. جب ہم نے یہ سنا تو ہم حضور کے استقبال کے لیے دوڑے بھاگے ہیں, دوڑے اس طرف گئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم نے استقبال کیا. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق ایک درخت کے نیچے موجود تھے, تشریف فرما تھے. اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی, لیکن شوق اور محبت کی وجہ سے سب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. اچھا, پھر مدینہ شریف میں خاص داخل ہونے سے پہلے ایک مقام آتا ہے قباء کا مقام آتا ہے. پہلے آپ وہاں تشریف لے کر گئے اور 10 راتوں سے زیادہ وہاں قیام فرمایا. اور وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر فرمائی تھی جسے کہتے ہیں مسجد قباء. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اسلام کی کون سی مسجد ہے؟ ہاں, یہ پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی. اس کے بعد پھر مدینہ تشریف لائے تو پھر مسجد نبوی بھی بنائی گئی تھی. اور اس میں نبی پاک اور صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کھل کر نماز ادا فرمائی. اور اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ آگے سنیں گے, نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی سنیں گے. تو یہ آج کیا سنا بھائی ہم نے؟ آج سنا کیا سنا؟ اچھی بات ہے. کیا سنا؟ بغداد بھائی بتا رہے ہیں, کیا سنا آج ہم نے سنا جی؟ یہ اس میں اسلامک ہسٹری میں اسلامک ہسٹری میں آج ہم نے یہ سنا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو جو ہے مدینے والے سارے خوش اور اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے, استقبال کریں گے, خوشیاں منائیں گے. پھر جب گرمی جاتی تو پھر وہ لوگ اپنے گھر جاتے. ادھر ایک یہودی تھا پیارا. ماشاء اللہ. بغداد بھائی ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. بغداد بھائی تو پورے موڈ میں ماشاء اللہ سنا رہے تھے آگے. چلے اچھی بات ہے, آپ نے ذہن میں رکھا, زبردست ماشاء اللہ. بغداد بھائی بھی ٹرین ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ, ایک دن یہاں ہوسٹنگ کی جگہ پر بھی ہوں گے. تو پیارے بچوں, آپ نے اسی انداز سے ہمارا پروگرام دیکھنا ہے, دیگر پروگرامز بھی دیکھنے ہیں اور اپنے آپ کو مزید گروم کرنا ہے اور چیزوں کو ذہن میں بٹھانا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا